ایک مثال دی علماء کرام نے، ایک شخص بڑی محنت سے اس نے پیسہ جمع کیا، پیسہ جمع کرنے کے بعد اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ گھر بناؤں میں، یا بہترین گھر جہاں میں رہ سکوں، میرے گھر والے رہ سکیں۔ وہ گیا ایک زمین پر، اس نے بہترین گھر بنایا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے۔ جتنا پیسہ وہ جمع کیا تھا سارا اس گھر میں لگا دیا۔ جب گھر میں داخل ہونا چاہ رہا تھا تو گھر والوں نے کہا، زمین والوں نے کہا، یہ زمین، جس زمین پر تم نے گھر بنایا ہے، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، یہ زمین تمہاری نہیں ہے۔ دوسروں کی زمین پر تم نے گھر بنایا، اب نہ تمہیں گھر ملے گا نہ تمہیں پیسہ ملے گا۔ یہ مادی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار انسان دوسروں کی زمین پہ اپنا گھر بنا لیتا ہے، انسان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہی زندگی کا حال ہے، ہمارا ایمان کا حال۔ ہم جس بدن پر کام کرنا چاہیے تھا، جس روح پر کام کرنا چاہیے تھا، جس ایمان پر کام کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہاں کام نہیں کیا، بدن کا خیال کیا، بدن زمین میں گیا اور زمین میں بدن مل گیا۔ جو روح انسان کے پاس ہے، بندہ کہے گا میں نے بڑی محنت کی ہے، آواز قدرت آئے گی، تم نے دوسروں کی زمین پر محنت کیے، اپنی زمین پر محنت نہیں کی۔ کاش تم روح کا خیال کرتے، کاش تم ایمان کا خیال کرتے، کاش تم اپنے اعتماد اور اعتقاد کا خیال کرتے، تو وہ گھر تمہارا ہوتا، وہ زمین تمہاری ہوتی، آج تمہیں داخلے کی اجازت دی جاتی۔ اکثر و بیشتر موقع پر انسان دوسروں کی زمین پر کام کرتا۔ دوسروں کی زمین کا مطلب جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں انسان پوری نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، بار بار کہا ہے، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اپنے آپ کو مصروف رکھو اللہ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں یاد رکھے گا، تمہیں بھلائے گا نہیں۔ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔